اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ان کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اذا اصابتہ الضراء، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر فکان خیر اللہ، تو اس پر وہ لان تان کرنے شروع نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹس میں نہیں آ جاتا. کرتا کیا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے. اس کو پتہ کیسے سمجھیں گے آپ؟ فار ایگزامپل ایک بزنس مین ہے نا، وہ آؤٹ آف مینی بزنسز ہی چوزز ٹو بزنسز کہ یار یہ بزنس کی نا اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ میرے ابا جی ماشاء اللہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جو بھی تم نے بزنس کرنا ہے نا، لیٹس سے دیر آر 5 بزنسز، تم نے اس میں دیکھا ہے کہ اس میں کیا بینیفٹ ہے اور کیا رسک فیکٹر ہے، وہ کرتے کرتے شرنک کرتے کرتے فلٹر کرتے کرتے آفٹر آل تم 3 یا 2 تک پہنچ جاؤ گے. پھر ان 2 یا 3 کو بھی فلٹر کرو کہ کس میں زیادہ بینیفٹ ہے اور رسک فیکٹر کم ہے. اگر مومن بزنس مین ہو نا، اس نے اگر 2 بزنسز اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے دونوں بزنس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. کیوں؟ اگر مثال کے طور پہ ایک میں اس کو نقصان، اس نے دونوں میں سے ایک چوز کر لیا اور اس پہ نقصان ہو گیا، اگر وہ صبر کرتا ہے اس میں اس کو بینیفٹ ہے. انگلش میں کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ ہیڈ آئی ون ٹیل یو لوز. بات سمجھیں آپ؟ جب کوئن کا ٹاس کرتے ہیں نا، یہ کہاوت ہے کہ اگر ہیڈز آ گئے نا تو آئی ول ون اینڈ اف دا ٹیل کمز یو لوز، یعنی ان ایدر وے آئی ول ون. مسلم کے لیے، مسلمان کے لیے مسلم از نیور اے لوزر. میں آپ کو بتاتا چلوں. تو پریشانی کس چیز کی ہے؟ جب آپ کو پتہ یہ کہ گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں تو آپ کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں یعنی اگر کوئی بھلائی آ جاتی ہے شکر کریں، الحمدللہ اس میں آپ کو اجر ہے، ثواب ہے. کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس پہ آپ صبر کرتے ہیں، الحمدللہ اس میں بھی آپ کو اجر ہے. لیکن یہ پریویلیج ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے. تو مسلمان ہونا اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھے، آسان مت سمجھے. اٹس اے پریویلیج برادرز، اٹس اے پریویلیج. اچھا، تو یہ جو ہے پھر وہ جب اٹیک کرتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ بڑا جو ہے سویگ کے ساتھ وہاں سے چل کے جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بس وہ ان کا منہ ہی لٹکا رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ساتھ یہ کہ جو ہے مذاق ہوا ہے. اچھا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک دم نہیں نکل جاتے ہجرت کے لیے، 3 دن تک وہاں پر ہی رہتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ، واللہ آئی واز ویری سرپرائز ٹو ریڈ دس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کو بتاتے ہیں کہ تم نے جو معاملات ہیں نا، امانتیں جو لوگوں نے میرے ساتھ رکھوائی ہوئی تھی لوگوں نے، یو ہیو ٹو ریٹرن اٹ ٹو دیم. اب جن لوگوں نے امانتیں رکھوائی ہوئی تھی نا وہ نان مسلمس تھے، وہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، ہجرت کی. مجھے بتائیں ہم نے کبھی ہجرت کی ہے؟ سب سے افضل ہجرت پتہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا. ہم میں سے کون ہے جس نے گناہوں سے ہجرت کی ہے؟ ہم سے گناہوں سے ہجرت نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ، انہوں نے اپنا سب کچھ، دنیا مال چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی. تو 3 دن جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ جن کی امانتیں نا ان کو لٹا دینا اور پھر تم نے جو ہے ہمارے پاس آ جانا ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ اب سبحان اللہ دیکھیں، حالانکہ دشمن ہیں دوسرے، پھر بھی ان کو ان کی امانتیں لٹاتے ہیں. جب سارے معاملات کلیئر کر لیتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہیں، اور جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو ہی ڈزنٹ ہیو اینی کیمل، کوئی ہارس نہیں ہوتا. ہی ٹریولز بیئر فوٹڈ، پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ مدینہ کا سفر کرتے ہیں اور اکیلے کرتے ہیں. سبحان اللہ، میں کہہ رہا تھا نا کہ دیز آر دا مین آف اسٹیل. ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. بردرز واللہ میں آپ کو بتاؤں، انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم اتنے یعنی آسانی سے، آرام سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کیا، what do you mean by مسلم. آج ہم لوگ پتہ کس معاملے میں پھنسے ہوتے ہیں کہ یار مجھے تو اپنی آنکھوں سے میرا I cannot control my eyes، میرے سے میری زبان کنٹرول نہیں ہو رہی.
ہم اس یعنی کنڈیشن تک آ چکے ہیں. سبحان اللہ. امیجن کریں اگر ایک صحابی بھی آج ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں نا, وہ ہمیں لمبے پا کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا تھا, اینڈ دس از واٹ یو آر. اس دن کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تم لوگ سلپ ہو جاتے ہو, شیطان کے کہنے پہ آ جاتے ہو. واٹ از رانگ ود یو گائز؟ کیا ہو کیا گیا تم لوگوں کو؟ تو وہ جو ہے ٹریول کرتے ہیں, اور پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو بردرہڈ قائم کیا انصار اور مہاجرین میں, کہ ہر مہاجر کا ایک انصاری صحابی جو ہے ان کے سامنے بردرہڈ مواخا کہتے ہیں جو ہے, انہوں نے پھر بردرہڈ قائم کی. اور ایک نریشن تو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنا لیا, کہ جو ہے ان میں آپس میں بردرہڈ قائم کر لی. اور ایک اور نریشن آتی ہے کہ سہیل بن حنیف ان کو جو ہے ان کے ساتھ ان کا مواخا جو ہے ہوا تھا. اور پھر یہ وہی یہ اوس کے جو ہے انصاری ہیں, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ سہیل ابن حنیف جو ہیں یہ کافی عرصے تک جو ہے زندہ رہتے ہیں, اور یہ بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں ان کو گورنر بھی بنایا جاتا ہے کوفہ کا. اچھا, تو اس کے بعد ایک نریشن میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جو ہے ایک جولی قسم کا ریلیشن ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا کیا ہے, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ان کے کیا حالات تھے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ڈیلی ویج پہ کام کر رہا تھا ایک خاتون کے لیے مدینہ میں. تو پورے دن میں نے محنت کر کے ہارڈ ورک کر کے مجھے جو ویج ملی تھی نا وہ 12 کھجوریں تھی. بس مجھے 12 کھجوریں ملی, اور جب میں شام کو 12 کھجوریں لے کے آیا نا تو مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک سے تھے, انہوں نے بھی بہت دن ہو گئے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا. اور آپ کو بتاتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 2-2 3-3 مہینے چولہا نہیں چلا کرتا تھا, یعنی پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے وہ اتنے مہینے. پانی سے, کھجوروں سے, ستو سے جو ہے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا. دس از ہاؤ دیز پیپل لیوڈ. یہ ان کی ڈیلی لائف تھی, یہ ان کی خوراک تھی. اینڈ علی رضی اللہ عنہ ہی ریممبرڈ کہ نہیں میں خود نہیں کھا سکتا, میں اپنے نبی کے پاس جو ہے ان کے سامنے ساری جو ہے رکھ دوں گا, پھر جیسے وہ کہیں گے حکم I'll do that accordingly. تو کرتے یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں, تو 12 کھجوریں ہوتی ہیں, 6 کھجوریں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیتے ہیں, اور 6 نا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کھانے کے لیے نا. تو ایک بڑا جو ہے جولی سا واقعہ ہے. اچھا, تو پھر علی رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو جب وہ دیکھتے ہیں تو اپنی بھی کھجوریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر دیتے ہیں, کہ اب ظاہری بات ہے وہ آ رہے مہمان نوازی تو کرنی ہے. سبحان اللہ. تو جب آتے ہیں نا, تو جب صحابہ کرام سارے آ جاتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتے ہیں کہ دیکھیں ساری کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایسے کر کے نا مذاقی طور پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ریٹرن, اب دیکھیں ان کا ہیومر کیسا ہے, وہ کہتے ہیں کہ علی وہ ہے یہ جب کھجوریں کھاتا ہے نا یہ گٹلیاں بھی کھا لیتا ہے, دیکھو اس لیے کچھ نہیں پڑا ہوا. تو انہوں نے بالکل جو ہے ریئیکٹ کیا. تو سبحان اللہ, دس از دا کائنڈ آف ریلیشن دے ہیڈ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ٹھیک ہے بڑا جو ہے ہم نے ہنس بھی لیا, لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ نہایت ہی فقر میں ہے, اس کو کھانے کی ٹینشن ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, مالی حالات اچھے نہیں ہیں. عموماً ایسا بندہ ہمارے جو درمیان میں ہوگا نا اس کا موڈ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس سے جب آپ بات کریں گے نا وہ لٹکائے ہوئے آپ سے بات کرے گا, اور ہو سکتا ہے کوئی 2-4 سنا بھی دے آپ کو. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کیسے یہ ہنستے کھیلتے تھے. سبحان اللہ.